بالله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه نجوم الهدى وعلى جميع أئمة المحدثين والفقهاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول من يبعث، وأنا أول شافع وأول مشفع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کے اس شہر میں آج کے دن میں یہ میرا دوسرا پروگرام ہے. جیسے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ آج جمعہ کو اس عاجز نے اپنے برادر محترم
حضرت مفتی محمد محی الدین صاحب دامت برکاتہم کی مسجد میں خطاب کیا، اور پھر ان کے فرمان پر ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھیوں کے اصرار پر میں یہاں حاضر ہوا۔ پاکستان کے علماء کرام اور میرے ساتھ محبت کرنے والے ساتھیوں کا اصل فرض تو یہ تھا کہ مجھے وہ کم از کم سال میں جب ایک دفعہ میں اس ملک میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے چھٹی دیتے کہ میں کچھ آرام کر سکتا، کچھ اپنے ذاتی امور نمٹا سکتا، لیکن مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب اشاعت التوحید و سنت سے ہمارا ایک تو اتنا قدیم رشتہ ہے کہ میرے ایک استاذ تھے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ اور دوسرا رشتہ یوں ہے کہ میرے اپنے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی وہاں بھچرا میں حضرت مولانا کی خدمت میں چند دن ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ دو رشتے، اور تیسرا رشتہ تھا مرحوم شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ساری زندگی الحمدللہ ان سے ہمارا تعلق، ہمارا ربط، ہماری محبت، اور یہ شرف بھی اس عاجز کو حاصل ہے کہ جب وہ مکہ میں تشریف لاتے تھے تو میرے ممبر پہ ہی تقریر فرماتے تھے۔ اتنے سارے رشتوں کے بعد جو سب سے قوی رشتہ ہے وہ ہے عقیدے کا رشتہ، مسئلہ توحید کا رشتہ۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اب میں انکار تو کر نہیں سکتا تھا۔ بہرحال آپ پوری توجہ فرمائیں، درود شریف پڑھیں، میرے لیے دعا بھی کریں، اللہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق بخشیں۔ یہاں درود شریف نہیں پڑھتے بھائی؟ وہابی تو ہوئے یہ اشاعت و توحید والے، تم تو نہیں ہو نا بابا؟ وہ ایک حاجی صاحب آئے مکہ شریف میں، مجھے حرم شریف میں ملے تو کہنے لگے جی یہاں تو بڑا غضب ہو گیا مکے میں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ رحمت کرے بیچارے کی کوئی چوری شوری ہو گئی یا کوئی جیب کٹ گئی، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ کہتا ہے دیکھو جی یہ سارے حرم پہ لکھا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ، نبی دا تو نام ہی کوئی نہیں۔ یہ وہابی ایسے ہیں کہ حضور کا نام ہی کوئی نہیں، سب اللہ 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 لکھا ہوا۔ میں نے اسے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگا جی لاہور میں رہتا ہوں، ماشاءاللہ گلبرگ میں میرا بنگلہ ہے، 8 کنال میں، پتہ نہیں 4 کنال میں، اللہ جانے کیا کہا۔ میں نے کہا میرے ایک درخواست، ایک گزارش تسلیم کر لو گے؟ نے کہا فرمائیے جی۔ آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ میں نے کہا میں آپ کو اپنے نام کی ایک پلیٹ بنا کے دے دیتا ہوں، جب گھر جاؤ تو اپنی کوٹھی پہ لگا دینا کہ یہ کوٹھی محمد مکی کی ہے۔ کہتا ہے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا تمہارے گھر پہ میری پلیٹ نہیں لگ سکتی، اللہ کے گھر پہ نبی کا نام کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کا۔ تو میں نے کہا یہاں تو پھر اللہ کا نام ہی لکھا جائے گا، جس کا گھر ہے اسی کا نام۔ مدینے میں جاؤ تو پھر محمد مدنی کا نام آئے گا مسجد نبوی کے ساتھ۔ اور ویسے میں نے کہا تمہاری آنکھیں میرے خیال میں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تم جو کہ وہابی سمجھنے کے بعد ایسی اینک سے دیکھتے ہو، نظر کچھ نہیں آتا، تم ادھر ذرا نظر ڈالو میزاب رحمت کے سامنے، یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے یہ تو لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا جدھر مدینہ ہے تو مدینے والوں کا نام انہوں نے لکھا ہے، اور جہاں اللہ کا کعبہ ہے تو وہاں اللہ کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، بس خدا کے لیے تم کچھ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اگر دیکھیں آپ کراچی کے لوگ ہیں، بڑے لکھے لوگ ہیں، ایمان سے کہیں اگر کوئی آدمی حضور کا نام مثلا کہیں نہ لکھے تو اس سے حضور کی شان میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ مجھے مطلب بتائیں کہ اللہ نے جس نبی کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہو
کہ میرا مدنی ورفعنا لک ذکرک، تیرے نام کو اتنا اونچا کر دوں گا جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام۔ اگر کلمہ ہوگا میرا نام ہوگا تو ساتھ کیا ہوگا؟ لا الہ، سب پڑھ لو لا، ایسے نہیں، کچا کلمہ نہیں، منافقوں والا کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مانا؟ کوئی معبود برحق نہیں مگر۔ ساری دنیا کے دعوے اس بات سے شروع ہوتے ہیں، ساری دنیا کے دعوے اس بات و استدلال سے۔ ایک توحید کا سبق ہے، اللہ فرماتا ہے نفی سے شروع کرو، جب تک غیروں کی نفی نہ کرو مجھے مانتے رہو تب بھی مسلمان نہیں بن سکتے۔ کہاں سے کلمہ پڑھتے ہو؟ اللہ ہے یہ پڑھتے ہو؟ دیکھو نا، میں کہوں یہ لاؤڈ سپیکر میرا ہے تب دعویٰ ہے نا، میں کہوں میرا نہیں ہے یہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، خبردار، میری توحید کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تو بھی ہے اور تیرے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نانا توحید تو تب مانوں گا جب کہو لا الہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی کرو کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی ملک، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی زندہ، کوئی مردہ خدا نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ، نبی سے کہا مدنی کھل کے بات کرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ گول مول توحید نہیں، گول مول توحید تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابھی لہب بھی مانتا تھا، وہ بھی کہتا تھا رازق تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے۔ تو پاگلو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ سفارشی ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کس کو؟ مقصد ہے کہ بڑا کون ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے سفارشی۔ اور پھر لوگ بھی کہتے ہیں وہابیوں کا دماغ خراب ہے، وزیر کے پاس کام ہو تو مشیر کا واسطہ ضروری ہے، صدر کے پاس کام ہو تو وزیر کا واسطہ ضروری ہے، مجسٹریٹ کے پاس کام ہو تو چپراسی کا واسطہ ضروری ہے، وہ بندوں کا کام بغیر واسطے کے۔ خدا کو مان لو باقی سب چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا بدبخت جب تو نے مثال دی کافر ہو گیا۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہے، مثال، شبیہ، نظیر، ضد، ند، شریک، شرکا، ساجی، کوئی اس دا حصے دار، کوئی اس دا ساجے وال، کوئی نہیں۔ جب مثال کوئی ہے نہیں پھر بادشاہ سے مثال دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ مثال ہی میری کوئی نہیں، تو پھر مثال کا کیا ماننا؟ اور دوسرا اللہ نے فرمایا ظالمو، واسطے تو وہاں ڈھونڈو جو تیری سنتا نہیں، جو تیری مانتا نہیں، جو تیری بات جانتا نہیں۔ میں تو تجھے پکارتا ہوں کہ مانگو ادعونی استجب لکم۔ نہ ایمان سے کہو، اگر میں کہوں میں تقریر کرنے آ رہا ہوں تو آپ مفتی صاحب سے کہیں گے مکی صاحب سے کہو تقریر کرے؟ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟
وہ بھئی میں جب کہوں کہ بھی میں آ رہا ہوں تو پھر تو کوئی واسطے کی ضرورت. وہ فرماتی ہے میں تو صرف کہتا نہیں، عرشوں سے اتر کے جیسے میری شان ہے میں تو آسمان دنیا پہ تیرے قریب آ جاتا ہوں اور پھر کہتا ہوں حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ فرماتی ہے مانگو، اللہ فرماتی ہے مولا مانگے تو صحیح، دن میں مانگے، رات میں مانگے، کراچی میں مانگے، مکے میں مانگے، مدینے میں مانگے، کوہ طور پہ مانگے، بیت المقدس پہ مانگے، کہاں مانگے؟ فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اذا سألک، یہ علماء بیٹھی ہیں پوچھو، اذا لظرف الزمان والمکان، اللہ فرماتی ہیں جب چاہو، اور رات کو جب تیرے چپراسی بھی سو جائیں، بندے بھی سو جائیں، چوکیدار بھی سو جائیں، میری تو وہ ذات ہے جو سونے سے بھی پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مجھے زندہ باد نہ کرو، زندہ باد کہنے سے میں زندہ ہو جاؤں گا؟ کوئی نہ مردہ باد کہنے سے کوئی مردہ بنتا ہے، نہ زندہ باد کہنے سے کوئی زندہ بنتا ہے. اور یہ بھی بات سمجھ لو اللہ کے ہاں صرف موحد زندہ ہے اور سب مردہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اَوَمَنْ أَحْيَيْنَاهُ، وہ بندہ جس کو میں نے زندہ کیا. مولا وہ زندہ کون ہے؟ فرمایا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اور میری یاد کرتا ہے، اور جو میرے ایمان سے خالی، وہ دل بھی مردہ، وہ بندہ بھی مردہ. بھائی یہ نعرہ نہیں یا اچھی طرح، میں بغیر نعرے کے راضی ہوں، آپ نے ضرور گلا پھاڑنا ہے اپنے، بغیر نعرے کے جو میں خوش ہوں. اور پھر آج تو میرے بھائی نعرے بھی پتہ نہیں کتنے ہو گئے، آج تو نعرے اتنے بڑھ گئے ہیں، مولوی بھی زندہ باد، اسلام بھی زندہ باد. یاد رکھو نعرہ صرف ایک ہے، اللہ اکبر. حضور کے زمانے میں کون سا نعرہ تھا؟ صدیق کے زمانے میں کون سا نعرہ تھا؟ عمر کے زمانے میں کون سا نعرہ تھا؟ عثمان و علی کے زمانے میں کون سا نعرہ تھا؟ اللہ اکبر. نعرہ صرف ایک ہے، اور یہ نعرہ میرے نبی نے خود سکھلایا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اسی سے اذان شروع ہوتی ہے، اور اسی سے تکبیر شروع ہوتی ہے. تم دن میں 5 دفعہ اذانیں سنتے ہو. میں ایک دفعہ پتہ نہیں ابھی جرمنی میں تقریر کر رہا تھا، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، وہ سمجھتے نا یہ وہابی ہیں، نبی کے نام سے ان کو بڑی چڑ لگے. اور مسلمانوں یاد رکھو جس کو نبی کے نام سے چڑ لگتی ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. بات سنو، ہم تیرے ایمان کی بات کرتے ہیں اور تو اصل بات سمجھتا ہے. بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کا نام تو اللہ نے کیسے بلند کیا؟ کلمے میں نام ہے کہ نہیں؟ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، فرض میں، اور تہجد میں، سنت میں، واجب میں، مسجد میں جائیں تب بھی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اگر نماز پڑھو تب بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اذان کہو تو اشہد ان
اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن پڑھو تو اللہ کا نام، نبی کا نام، لیکن یاد رکھیں سب کے اختیارات الگ ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ پکارنا صرف میرے لیے ہے، حرف ندا پکار کے لیے ہے، اس لیے ہم نعرے میں جب پکارتے ہیں تو اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں۔ اگر ہم نے کہا نعرہ رسالت، آگے آپ نے کہا یا رسول اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو رسول اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو رسول اللہ ہے، اللہ کے 313 رسول گزرے ہیں۔ اب اگر یہودی کہہ دے کہ جناب یہ یا رسول اللہ کہنے والے میرے نبی موسیٰ کا نعرہ لگا رہے تھے، عیسائی کہہ دے کہ میرے نام کا نعرہ لگا رہے تھے، حضرت عیسیٰ کا نعرہ لگا رہے تھے، اللہ نے فرمایا نا نا نعرہ میرا لگاؤ، اگر میرے مدنی سے محبت ہے تو کہو محمد الرسول اللہ۔ جیسے نعرے میں میرا نام آئے اسی طرح محمد مدنی کا نام آئے، جیسے اذان میں میرا نام آئے تو میرے مدنی کا نام آئے، نماز میں میرا نام آئے تو میرے مدنی کا نام آئے، لیکن پکارنے کا حکم صرف ایک ذات کو ہے، اللہ کے سوا پکارنا، اللہ کے سوا ندا کرنا، اللہ کے سوا مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا، اللہ کے سوا کسی سے امید کرنا، اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاز منت دینا، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ شرک اکبر ہے جو بندے کو ایمان و اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب بندہ جس جگہ مکے میں، مدینے میں، حتیٰ کہ حدیث میں موجود ہے اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ مولا آواز آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، آواز آ رہی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیا آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ تمہیں پتہ نہیں یہ میرا بندہ ہے، میرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، لیکن امتحان میں ہے۔ یہ کون ہے پروردگار؟ فرمایا وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اللَّهَ، کیا پکارا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، 3 اندھیروں میں ہے، رات کا اندھیرا، دریا کی موجوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہیں سے پکار رہا ہے، تم نہیں سن سکتے لیکن میں تو سن رہا ہوں۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے سب درود پڑھے مل کے، اللہم صلی علی، سب درود پڑھیں تاکہ مجلس میں برکت ہو، اللہ کی رحمت برسے۔ اس نے آگے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، میرا مسئلہ حل فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اماں جان تیرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی حکم نہیں آیا، اور میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک عرش والا حکم نہ دے۔ بی بی نے پھر اصرار کیا، حضور پاک نے پھر انکار کیا۔ بی بی نے کہا حضور سارے مسئلے تو قرآن میں آ گئے، میرا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک اللہ حکم نہ دے مدنی تو بولتا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے مالک نے میرے تو پابندی لگا دی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مدنی پاک تو بولتے نہیں، لب کھولتے نہیں، اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے جب تک اللہ وحی نہ فرمائے۔ اب دیکھیں مدینے والی بوڑھی کا ایمان بھی دیکھیں، ہماری بوڑھیوں کا ایمان بھی دیکھیں، سب کے عقیدے برباد کرنے والی ہماری یہ بوڑھیاں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ مدینے کی بوڑھی کا ایمان دیکھیں، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضور اچھا اگر آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے نہ کریں، اشتکی اللہ، میں جا کے اللہ کے پاس درخواست کرتی ہوں، آپ نے تو میرا فیصلہ نہیں کیا نا۔ ابھی بوڑھی باہر گئی، اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ فرمایا قد سمع اللہ، پکی بات ہے اللہ نے سن لیا۔
کس نے سن لیا؟ اور جنہیں تم پکارتے ہو ایمان سے کہو انہوں نے بھی تیری کبھی سن لی ہوگی یار، ہماری نہیں سنتے نا، ہم بھابی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ہاں ان تدعوہم، اگر ان کو بلاؤ تو یہ تمہاری بولا آواز پکار سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا عقل کے مارو اگر سن بھی لیں تو کیا کریں گے؟ ان کے تو تمہیں کیا دیں گے؟ چلو ولو سمعوا، تیری بات ہم مان لیں گے، سن لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، جو خالی ہاتھ لے کے خود قبر میں چلے گئے تمہیں کیا دیں؟ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ اپنے لیے نہ ساتھ لے جاتے، کوئی اسی اندر لگوا لیتے، وہ تو میں چاہوں تو قبر کو جنت بنا دوں۔ دعا کرو اللہ سب کی جنت بنائے۔ اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے اولیاء ان کی قبروں کو اللہ جنت بنا دیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی جنت ہے، برزخ میں بھی جنت میں، آخرت میں بھی جنت میں۔ اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے، اللہ عقیدے ہمارے صحیح فرما۔ فرمایا قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، کیا میرا اللہ؟ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس بی بی کا جو بیوی خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی میرے مدنی، ہم نے سن لیا۔ کس نے سن لیا؟ اللہ نے۔ اور آگے کیا کہتا؟ تشتکی الی اللہ، کس کو شکایت کی؟ تم کس کو شکایت کرتے ہو؟ پیرا، کس کو کرتے؟ ایمان سے کہو۔ اچھا مجھے آج تک یہ مفتی محی الدین صاحب کو مسئلے کا پتہ ہوگا، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا، پنجاب والوں کو تکلیف ہو تو سندھ والے پیر کو پکارتے ہیں، اور سندھ والوں کو جن پکڑے تو ہمارے ملتان میں جاتے ہیں، اپنے علاقے میں شاید انہوں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، اپنے علاقے والوں کا کام نہیں کرتے، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، تاکہ چلتے رہیں، گاڑیوں کے پیسے بنتے رہیں، لوگ گمراہ ہوتے رہیں۔ کرنا تو اس نے ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اور تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا انما اشکو بثی وحزنی، نبی کیا کہتا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب کیا کہتی ہے؟ میرے بیٹے جو چاہو کرو، واللہ المستعان، مدد کرنے والا کون ہے؟ زور سے کہہ دو، سننے والا کون ہے؟ پکارنے والے کس کی پکار کون سنتا ہے؟ اب سنے بی بی عائشہ، اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق، زوجہ حبیب خدا، زوجہ محمد مصطفیٰ المبرات من السماء، وہ سیدہ عائشہ۔ ابو بکر کے انکار میں تو علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی ابو بکر کو برا کہے کافر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ نے عائشہ کو وہ شان بخشا کہ جو عائشہ کو برا کہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ عائشہ کی صفائی کس نے دی؟ اللہ کہے پاک ہے اور کوئی کہے نہ پاک ہے تو قرآن کا منکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کے انکار کے بعد تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت، سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں، جھگڑوں کی دعا نہ کریں۔ مسئلے جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے، مسئلے افہام و تفہیم سے حل ہوتے ہیں، مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے ہیں۔ اللہ کے دروازے پہ گر جائیں۔ بی بی عائشہ نے جب قرآن اترا تو پتہ ہے کیا کہا؟ کہتی ہے سبحانک یا سبی، کہتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، میرا مولا پاک ہے تیری ذات۔ میں نبی کے ساتھ ایک حجرے میں بیٹھی تھی، میں نے بڑھیا کی بات پوری نہیں سنی، لیکن تو نے عرشوں پہ سن لی۔ کس نے سن لی؟ اللہ نے فرمایا ملائکہ میرا نبی ہے، مولا نبی ہے، کہاں ہے؟ فرمایا اندھیروں میں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس نے سن لی؟ اللہ نے فرمایا ملائکہ میرا نبی ہے، مولا نبی ہے، کہاں ہے؟ فرمایا
فرمایا اندھیروں میں ہے، کیا کہتا ہے؟ لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی نعرہ مان اچھی طرح، نعرہ تکبیر، سب اللہ کا نام بلند کریں، قیامت میں یہ گھر کا ذرہ ذرہ گواہی دے، مولا تیرا نام پکارنے والے اکٹھے ہوئے تھے، نعرہ تکبیر، جزاکم اللہ۔ اب جناب دیکھیں جی، اب کیا کہتا ہے نبی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مولا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی پکار سننے والا نہیں، کوئی قید سے چھڑانے والا نہیں، کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا نہیں، کوئی دریاؤں کی موجوں سے باہر لانے والا نہیں، مگر تو اور تیری ذات پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، اور میں نے تو اپنے نفس پہ خود زیادتی کی ہے مولا، تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، مہربانی کر کے مجھے چھڑا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے سن لی پکار۔ کس نے سن لی؟ کہہ دو، کس نے سن لی؟ کس نے؟ کیا اللہ نے سن لی، اور کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو اس غم سے، اس قید سے، ظلمات سے، بحر ظلمات سے، اندھیروں سے نجات دے دی۔ اللہ میاں وہ تو تیرا پیارا تھا، تو پیاروں کی تو سنتا ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو بالکل گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ فرمایا نانا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا مجھے جو بھی پکارے میں سنتا ہوں، مجھے، کیوں کہ میں قریب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ دور ہے قریب ہے؟ کتنا قریب ہے؟ ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ اندر چلا گیا شارک سے۔ لوگوں نے قرآن کو یوں سمجھا ہے نا، کہنے نے ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ خود اللہ، اندر اللہ چلا گیا نا، کہ شارک سے بھی زیادہ قریب، تو شارک ہے اندر۔ اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لیکن یاد رکھو، قریب کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کسی بندے میں داخل ہو جائے یا حلول ہو جائے، نانا، اللہ کی تو تجلی بھی کوئی نہیں دیکھ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا اچھا ہم پہاڑ پہ تجلی ڈالتے ہیں ذرا نظر۔ جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ گر گئے۔ معنی یاد رکھو، اللہ کا علم محیط ہے، جب ہر چیز اس کے علم میں ہے تو وہ قریب، اور جو علم میں نہ ہو وہ بعید ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھو، مثلاً آدمی کبھی قلم یہاں لکھتے لکھتے رکھ لیتا ہے، بھول جاتا ہے، کہتا ہے قلم کدھر ہے، قلم کدھر ہے، قلم کان پہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ علم نہیں تو چیز قریب ہونے کے بعد بھی دور ہو گئی، اگر علم ہو تو دور ہونے کے بعد بھی قریب ہو گئی۔ پتہ ہے کہ قلم میرا الماری میں رکھا 1 منٹ میں اٹھا لے گا، تو علم نہ ہو تو دور، علم ہو تو قریب۔ اللہ کا علم چونکہ محیط ہے، اس لیے فرمایا میں قریب، میرے علم سے جب کوئی ذرہ باہر نہیں تو کوئی مجھ سے دور بھی۔ سمجھا مسئلہ؟ کوئی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے۔ علم میرا محیط ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، ما کان وما یکون ہے، وما ہوا کائن الی یوم
القیامہ ہے، قبل الحدوث ہے بعد الحدوث ہے، قبل الوقوع ہے بعد الوقوع ہے۔ اس لیے فرمایا بندہ جب تو پکارتا ہے اللہ میاں کس زبان میں پکاروں؟ فرمایا تیری مرضی، جس زبان میں چاہے تو پکار، پکارنا تیرا کام ہے اور سننا میرا کام ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب پکارنے والا مجھے پکارے، کعبے میں پکارے، اگر وہ جناب مجھے جبل ابی قبیس میں پکارے، غار حرا میں پکارے، غار ثور میں پکارے، سمندر میں پکارے، مسجد اقصی میں پکارے، مسجد نبوی میں پکارے، پاکستان میں پکارے، اور دن میں پکارے، رات میں پکارے، حتیٰ کہ بندہ وضو بھی نہیں ہے، گناہوں میں پڑا ہے، بد کردار ہے، لیکن ایک دفعہ دل سے کہہ دیا اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے دروازے پہ آ کے توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تیرے سارے گناہوں کو مٹا دینا میرا کام ہے۔ پھر ملائکہ علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں فشہدوا انی غفرت لہ، تم گواہ ہو جاؤ میں نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ دعا کرو اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ ہے شیخ القرآن پتہ ہے کیا کہندے سی؟ لا دی تلوار نال، یاد ہے نا؟ مکے آتے تھے آج ماں تقریر کرساں، مکی صاحب تانوں چھٹی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ اور شکر ہے اللہ کا کرم ہے، حضرت لاہوری فوت ہوئے قبر سے خوشبوئیں آئیں، غلام اللہ قرآن پڑھتے ہوئے گر گیا، کوئی مکے میں دفن ہوا کوئی مدینے میں دفن ہوا۔ یہ دلیل ہے الحمدللہ کہ علماء دیوبند ہوں، چاہے ان کی جتنی شاخیں ہیں، اشاعت توحید ہو، فقہ حنفیہ ہو، تحفظ ختم نبوت ہو، جو بھی جماعتیں ہیں تنظیم ہو، سب کا سلسلہ جو ہے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، کام کی لائنیں الگ ہیں، کسی نے ایک اسٹیشن سنبھالا ہے، کسی نے دوسرا اسٹیشن سنبھالا ہے، لیکن یہ شرف ملا ہے علماء دیوبند کو ملا ہے۔ اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا، علماء دیوبند نے سینہ سامنے کیا، مدنی کی رسالت پہ حملہ ہوا، ختم نبوت پہ حملہ ہوا، بنوری سے لے کے انور کاشمیری کے الف سے لے کر بنوری کی یا تک علماء دیوبند نے ساتھ دیا۔ صدیق کی صداقت پہ حملہ ہو، عمر کی عدالت پہ حملہ ہو، عثمان کے حیا پہ حملہ ہو، علی کی شجاعت پہ حملہ ہو، حسنین کی شہادت پہ حملہ ہو، صحابہ کی حقانیت پہ حملہ ہو، علماء دیوبند نے کام کیا۔ اللہ کا شکر ہے ہم علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابر کو اپنے حق کے لیے چن لیا، حق پہ قائم رکھا، حق پہ موت دی۔ کسی کو قرآن پڑھتے آئی، حلوہ کھاتے موت کسی کو نہیں آئی۔ حج میں مجھے ایک آدمی نے چٹ لکھا، مفتی صاحب کہنے لگا تسی دیوبندی جڑے ہو نا وہابی، تسی سارے مرن لگ گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے بنوری صاحب مر گئے، مفتی محمود صاحب فوت ہو گیا، غلام اللہ خان فوت ہو گیا، مولانا حسین علی صاحب فوت ہو گئے، حسین احمد مدنی فوت ہو گئے، شیخ الحدیث مولانا زکریا فوت ہو گیا، ورنہ بدری عالم فوت ہو گیا، ورنہ خیر محمد صاحب فوت ہو گیا، تو سارے اب تو موت نے گھر دیکھ لیا تمہارا، تم سب مر رہے اور جلدی سے انشاءاللہ باقی جو بچے ہو وہ بھی مر جاؤ گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو میں نے کہا پڑھا جب اس کا چٹ، میں نے کہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں، ایک تو خالق ہے جس پہ موت، اللہ پہ موت، مخلوق میں صرف ایک ہے جس پہ موت دیر سے آئے گی، نہیں سمجھ رہے؟ مخلوق میں صرف ایک پارٹی ہے جسے دیر سے موت آتی، باقی جو حق والے ہیں وہ تو 60 سال 70 سال کے درمیان میں ختم۔ حضور نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر جو ہے وہ 60-70 کے درمیان ہے، کوئی 100 پہ پہنچ جائے گا، ورنہ عام طور پہ ہم نے کہا شکر ہے ہماری حیات بھی محمد کے ساتھ، ہماری موت بھی محمد کے ساتھ، اور دعا کر اللہ حشر میں بھی محمد مدنی کے ساتھ، اللہ حوض کوثر پہ بھی محمد مدنی کے ساتھ، اور اللہ پاک جنت میں بھی محمد مدنی کے ساتھ، اللہ ان کے قدموں میں زندہ رکھے، اللہ ان کے قدموں میں قیامت میں اٹھائے، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلوا دے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ عقیدہ ٹھیک بنے گا، لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا اب سمجھیں کہ اگر ہم نے عقیدہ نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اللہ نے فرمایا مجھے طور کی قسم ہے، مجھے کتاب لکھی ہوئی باریک باریک ورقوں پہ، باریک چمڑے پہ، مجھے اس کی قسم ہے۔ فرمایا مجھے بیت معمور کی قسم ہے، مجھے اونچی چھت کی قسم ہے، مجھے دہکتے ہوئے دریا کی قسم ہے، اگر تم نے نہ مانا تو پھر میرا عذاب لازم آئے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، اور جب میرا عذاب آئے تو ما لہ من دافع، اللہ کے عذاب کو پھر ٹالنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے قسم کھائی، یاد رکھو مسئلہ سمجھو، بندے کو حکم ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم نہ کھائے۔ اگر تم نے اللہ کے سوا بیٹے کی قسم کھائی، اپنی آنکھوں کی قسم کھائی، کسی بزرگ کی قسم کھائی، کسی غیر کی قسم کھائی، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اللہ کے غیر کی کوئی قسم کھائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فقد اشرکا، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی قسم جائز نہیں، پہلے تو قسم کھایا نہ کرو، اگر کبھی مجبوری ہو تو پھر واللہ باللہ تاللہ، یا میرے نبی جب قسم کھاتے تو کیا فرماتے؟ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد مدنی کی زندگی ہے۔ یاد رکھو، لیکن مولا آپ تو کبھی تاروں کی قسم کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تارے کی جب ڈوبے۔ مفتی صاحب دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا جب تارا نکلے، کیا کہا؟ جب تارا ڈوبے۔ وجہ کیا؟ فرمایا کبھی تارا اگر نکلنے کی بات ہوتی تو تاروں کے پجاری کہیں دلیل نہ بنا لیتے کہ اللہ میاں تم بھی تو تاروں کی قسم کھا رہے ہو۔ فرمایا میں تو تمہیں ڈوبنا دکھا رہا ہوں، ہر ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ ڈوبنے والا کیوں؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تاروں کو دیکھا فرمایا اے میرے خدا نے ھذا ربی، جیسے دیکھا نہیں آج مسلمان کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جاتے ہیں سڑک پہ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں 5 روپے دے کے ہاتھ دیکھو میری قسمت کا حال بتاؤ۔ اب تو ماشاءاللہ مولوی بھی بتا دیتے ہیں فالنا میں کھول کے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ خدا کو کہتا ہے جی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں دن نہیں نکلا۔ بدبخت تیرا تو ہمیشہ سے گردش میں ہے، تو یہ بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے، تیرا اپنا ستارہ کبھی نہیں نکلا۔ اور توحید اس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کھڑے ہیں، کہہ دو رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، ہم جیسے صدیق کے غلام اسی طرح علی کے غلام، جیسے صحابہ کے غلام اسی طرح اہل بیت کے غلام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، ایک خوارج کے لیے لڑائی پہ جا رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا علی میں ایک بات کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ فرمایا نہیں نہیں بہت کیا بات ہے؟ کہنے لگا مہربانی کرو آج جنگ پہ دشمنوں کے خلاف آج نہ جاؤ۔ کہ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا آج چاند جو ہے وہ ایسے برج میں ہے جو برج نحس ہے، اگر جاؤ گے تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ پتہ ہے علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اینا اقمارہم، فرمانے لگے بدبخت میرا چاند اگر نحس میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی چاند تو وہی ایک ہی ہے نا، اگر وہ میرے لیے منحوس خانے میں چلا گیا دشمنوں کے لیے بھی تو ادھر کھڑا ہے نا۔
تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک کے لیے تو ہو منحوس اور ایک کے لیے ہو جائے مسعود. فرمایا کہ اس کو تو قید کر دو کہ میرے نبی نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کوئی ہاتھ دکھانے والوں کے پاس، کوئی فال نکالنے والوں کے پاس، کوئی رمل نکالنے والوں کے پاس، کوئی نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جنوں والوں کے پاس جا کے کہے کہ مجھے میرے بچے کی خبر دے دو اور وہ جو خبر دیں اس کو مان لے، فرمایا وہ اللہ کا منکر، اللہ کے قرآن کا منکر، محمد مدنی نبی کا منکر. کیوں کہ خبر دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کی شان دیکھ. فرماتے ہیں والطور، قسم ہے مجھے کس کی؟ طور کی. اللہ میاں آپ تو خود قسمیں کھا رہے ہیں. فرمایا بندے میں تو شک ہو سکتا ہے، کسی غیر کی قسم کھائے شاید میرے برابر مان کے مشرک بن جائے. میں تو خالق ہوں، میری کلام میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ میری مرضی آئے میں تین کی قسمیں کھاؤں، میری مرضی آئے میں زیتون کی قسمیں کھاؤں، میری مرضی آئے میں نجم کی قسم کھاؤں، میری مرضی آئے تو میں واللیل کی قسم کھاؤں، میری مرضی آئے تو بلد الامین کی قسم کھاؤں، میری مرضی آئے تو میں مدنی کے مولد کی قسم کھا لوں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. طور کی قسم ہے. طور سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ طور سینا اور ایک ہے طور زیتا اور ایک اسی کو کہتے ہیں طور سینین. جیسے قرآن میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انہوں نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. اس طور کی قسم کھاتے ہیں میرے اللہ. اور اس کے بعد فرمایا والطور وکتاب مسطور، اور مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، جو محفوظ ہے. مولا اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا اس کتاب سے، بعض علماء فرماتے ہیں وہ نامہ عمل مراد ہے جو فرشتے لکھ رہے ہیں اور قیامت والے دن ہر بندے کے سامنے وہ سامنے رکھا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور کہیں فرماتے ہیں اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور کہیں فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور کہیں فرماتے ہیں کافر جب دیکھیں گے نامہ عمل پڑھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. بعض نے فرمایا اللہ نے اس کتاب کی قسم کھائی، بعض نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے لوح محفوظ کی قسم کھائی، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے اسی قرآن کی قسم کھائی جو محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے. فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. کیونکہ دوسری جگہ فرماتی ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اور کسی نے فرمایا اس کتاب کی قسم کھائی ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس لیے فرمایا والطور وکتاب مسطور. اب یہ علماء جانتے ہیں الطور پہ بھی الف لام لگایا، السقف پہ بھی الف لام، البحر پہ بھی الف لام، البیت المعمور پہ بھی الف لام، لیکن کتاب کو نکرا کہا بغیر الف لام کے وکتاب مسطور. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے تعریف کی ضرورت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو. اللہ نے فرمایا یہ کتاب تو ایسی ہے، یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جس کو ہر دشمن بھی جانتا پہچانتا ہے، کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہاں الف لام تعریف کی ضرورت کوئی نہیں. میرا اللہ کتاب کی قسم ہے. آگے فرماتی ہیں والبیت المعمور، اور مجھے اس گھر کی قسم ہے جو آباد ہے. وہ گھر کون سا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا وہ گھر وہ ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے کہ معراج والی رات میرے مدنی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتی ہیں کہ میں پہلے آسمان پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں آسمان پہ گیا. میں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت ایک گھر ہے، ایک کوٹھا بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے.
سفید داڑھی مبارک ہے سینے تک، اور آپ نے فرمایا صحابہ اس کی شکل ایسی تھی جیسے آپ کے نبی محمد مدنی کی شکل ہے، لیکن میں نے نہیں پہچانا۔ میں نے جبریل سے پوچھا من ھذا، جبریل یہ کون ہے، کون بیٹھا ہے؟ جبریل نے کہا ھذا ابوک ابراہیم۔ اندازہ کریں اللہ نے معراج کرا دیا لیکن علم نہیں۔ اگر جانتے ہوں تو پھر جبریل سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ سمجھو مسئلہ۔ اس لیے علماء نے لکھا العبد عبد انتصاب والرب رب انتنزل۔ اللہ عرش سے اگر آسمان دنیا پہ آ جائے خدا خدا رہتا ہے، بندہ اگر ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا پہ جائے تو بندہ بندہ ہوتا ہے، عبد عبد ہوتا ہے۔ وہ جب نیچے ہے تو اسرا بعبدہ لیلا، اور جب اوپر ہے تو اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ فرمایا مکے میں ہے تو عبد، اگر مسجد اقصی میں ہے تو عبد، ساتویں آسمان پہ ہے تو عبد۔ اور ہمیں نماز میں کیا یاد کرایا گیا؟ اشہد ان محمدن۔ پڑھ لو کیا حرج ہے؟ یہاں کراچی میں نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ نہیں پڑھتے؟ کیوں کراچی والے سارے وہابی ہو گئے ہو کیا؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں حضور نے فرمایا من ھذا کون؟ جبریل کیا کہتے ہیں؟ ھذا ابوک ابراہیم الخلیل، یہ آپ کے ابا ہیں سیدنا ابراہیم۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ابا پہ سلام کیا، حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وعلیک السلام بالنبی الصالح والابن الصالح، میں اپنے بیٹے کو سلام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کوٹھا کون سا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا حضرت آقا محمد مدنی یہ بیت المعمور ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے ساتویں آسمان پہ، اور 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے آج طواف کر لیا ہے اس 70,000 کو پھر قیامت تک نمبر نہیں ملے گا۔ یہ بیت المعمور ہے، اللہ کی شان ہے۔ مفتی صاحب ابراہیم علیہ السلام چونکہ زمین کے کعبے کا معمار ہے، اللہ نے فرمایا تم یہاں میرا کعبہ بناتے ہو، ساتویں آسمان پہ بھی کعبے کے ساتھ بٹھاؤں گا۔ کیوں؟ زمین والا کعبہ کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم نے۔ اوپر کسی اور نبی کو تو بیت المعمور کے ساتھ نہیں بٹھایا نا، فرمایا یہاں تم نے کعبہ بنایا، آسمانوں کا کعبہ بھی تیرے سپرد ہے، یہاں تم نے توحید کا ڈنکا بجایا ہے، تم نے میری توحید کا نام بلند کیا ہے، تو نے میرے گھر کو مشرکوں سے پاک کیا ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم حاضر مولا میرے گھر کو پاک کرو۔ اللہ میاں میں نے تو نیا گھر بنایا ہے، اور کیسے پاک کروں؟ فرمایا مشرک سے پاک کرو۔ انما المشرکون نجس، کیونکہ مشرک پلید ہوتے ہیں، پلیدوں کی کوئی نشانی کعبے میں نہ رہنے دو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ موحدین کی سجدہ گاہ ہے، یہ میرے ماننے والوں کا قبلہ ہے، اس کو اندر باہر ظاہر باطن ہر لحاظ سے پاک کر دو۔ مولا کس کے لیے؟ نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے۔ فرمایا نانا میں بھی سب کا رب، میرا کعبہ بھی سب کا کعبہ ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے وہاں بھی بٹھایا تو فرماتے ہیں بل بیت المعمور۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان للہ 15 بیتن، اللہ کے لیے 15 گھر ہیں۔ فرمایا ہر زمین میں کعبہ، 7 کعبے زمین میں ہیں، 7 کعبے آسمان پہ ہیں، ہر آسمان پہ ایک کعبہ ہے، اور 15واں کعبہ وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جو مکے میں ہے، اور جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء نے طواف کیا ہے، اور جس کا طواف اللہ نے ہم مسلمانوں کو نصیب کیا، اور جن کو نہیں ہوا دعا کریں اللہ ان کو بھی نصیب کر دے۔ فرمایا والبیت المعمور والسقف المرفوع، مجھے قسم ہے اونچی چھت کی، میرا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔
اور کہیں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اور یہ بھی علماء غور کریں کہ جہاں جہاں قرآن میں آسمان کا لفظ ہے وہاں بنا کا لفظ ہے، زمین کے ساتھ کہیں بنا کا لفظ نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور کہیں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، زمین کا آیا تو کہیں فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کہیں فرمایا وَالْأَرْضَ دَحَاهَا، کہیں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ اللہ اکبر، فرمایا مجھے آسمانوں کی قسم ہے، والبحر المسجور، اور مجھے دریا مسجور کا معنی یاد رکھو، یا تو معنی ہے المملو پانی سے بھرے ہوئے، یا معنی مسجور کا اذا البحار سجرت، جب سمندروں کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ کیسے؟ اللہ آسمان سے تاروں کو توڑ دیں گے، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ اب سورج کی گرمی کتنی ہوتی ہے، ذرا قریب آ جائے تو جب یہ سورج خود سمندر میں ڈال دیں گے، الشمس والقمر آیتان یخسفان یصودان یکوران ثم یخسفان یلقیان فی نار جہنم۔ اللہ نے فرمایا سورج چاند کو بے نور کر کے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ جہنم، یہ دریا جو ہے، سمندر جو ہے، ان کو بھی دہکا کے اللہ اسے جہنم میں ملا دیں گے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ لا یرکبھا الا غاز او مجاہد او معتمر او حاج، کہ سمندر کا سفر بلا وجہ نہ کیا کرو۔ حج کے لیے کرنا پڑے، عمرے کے لیے کرنا پڑے، تجارت کے لیے کرنا پڑے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی وجہ سے سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ؟ فرمایا جس کو نبی جہنم کی آگ کہہ دے میں آگ سے کیسے وضو کروں؟ اس لیے فرماتی ہیں والبحر المسجور۔ اور پھر اس قسم میں اللہ کی شان دیکھیں، ہائے دعا کرو خدا قرآن پڑھنے کی لذت دے، خدا قرآن سمجھنے کی لذت دے۔ حضرت مطعم ابن جبیر کے مطعم ابن عدی فرماتے ہیں میں مدینے میں آیا حضور کو ملنے کے لیے، حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور مغرب کی نماز میں یہی سورت پڑھ رہے تھے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ جب حضور پہنچی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ شاید اللہ کا عذاب مجھ پہ یہیں کھڑے کھڑے نہ آ جائے۔ حضور نے نماز سے سلام پھیرا، میں نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ ان کو قرآن کا پتہ تھا، ہمیں تو قرآن کا پتہ نہیں نا، کیا سمجھ ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے قسم کیسے کھائی۔ پہلی قسم کس کی تھی؟ والطور، طور پہ چونکہ اللہ نے کلام کیا تھا دلیل آئی میرا کلام بھی حق، میرے نبی بھی حق۔ اور آگے کیا فرمایا تھا؟ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور جو میں نے قرآن دیا، تورات دی، انجیل دی، ساری میری کتابیں بھی حق۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، میرا کعبہ بھی حق۔ اور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، چونکہ جنت آسمانوں میں ہے تو جنت بھی حق۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، چونکہ جہنم زمین میں ہے، دریاؤں میں ہے، نیچے ہے تو جہنم بھی حق۔ اس لیے میرے مدینے فرمایا جب تہجد میں اٹھتے تو حضور کیا فرماتے؟ اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق۔ اللہ اب زندگی باقی تو بات باقی، اب تو میں تھک گیا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا کہنا سننا آنا حاضری منظور مقبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام، امن، امان نصیب فرما۔ یا اللہ کراچی پر بھی اپنی رحمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ مہاجر و انصار کے جھگڑے دور فرما۔ یا اللہ ان سب کو بھائی بنا۔ یا اللہ ان کے دلوں سے بغض اناد قدورتیں دور فرما۔ یا اللہ مظلوم کی اعانت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ حق والوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس معاہد معابد کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما۔ اور رکھا 14 فروری 1997 بمقام پنجاب کالونی کراچی، مولانا محمد مکی صاحب توحید کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک